کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے کہ یہ کلمہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے۔ نفی کے معنی کسی چیز کا انکار کرنا، اور اثبات کے معنی کسی چیز کو ثابت کرنا۔ تو لا الہ الا اللہ کے یہ چند لفظ جو ہیں، بلکہ 4 لفظ، ان کے اندر 2 لفظوں میں نفی ہے اور 2 لفظوں میں اثبات ہے۔ نفی کس چیز کی ہے، انکار کس چیز کا ہے؟ جب کوئی انسان لا الہ کہتا ہے، لا الہ، تو کیا معنی کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ لا الہ کہہ کر اللہ کے سوا کائنات میں کچھ بھی ہے، سبھی کی عبادت کا انکار کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان الا اللہ کہتا ہے تو پھر صرف ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کا اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کی ذات کے۔ اور یہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ کے رکن، جن کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے سوا اور الہوں معبودوں کی نفی نہیں کریں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، صرف یہ کہنا کہ اللہ معبود ہے، یہ اللہ کی توحید نہیں ہے، اور صرف نفی کر دینا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ بھی توحید نہیں ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کا انکار اور صرف ایک اللہ کا اقرار کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جس طرح بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے یہ دونوں جز جو ہیں، دونوں رکن جو ہیں، ان کو اپنانا سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک نفی اور اثبات نہیں، اس وقت تک توحید نہیں، بلکہ اس وقت تک کسی چیز کو حقیقی معنوں میں ثابت کرنا ممکن نہیں۔ میں اگر لا الہ الا اللہ کے علاوہ ویسے اور مثال دینا چاہوں، گھر میں زید نام کا آدمی ہے۔ اب زید کا گھر میں ہونا، یہ میرا کہنا کہ گھر میں زید ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ زید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں گھر میں زید ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ زید تو ہے، لیکن ممکن ہے کہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس میں ویسے انکار ہو گیا۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں زید کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ گھر میں صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے کہ جس کا نام زید ہے، اس کے سوا گھر میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ جو ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی الہ نہیں، اس میں سبھی کا انکار ہو گیا، اللہ کی توحید بیان نہیں ہوئی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ معبود ہے، یہ بھی اللہ کی توحید نہیں ہے۔ کوئی کہنے والا کہے گا کہ ٹھیک اللہ معبود ہے تو فلاں بھی ہے، لیکن اللہ کی حقیقی معنوں میں اللہ کا معبود ہونا اور وہی معبود ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ کب ہوگا؟ جب ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کہہ کر اللہ کے سوا اوروں کا انکار کر دیا کہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، اگر ہے کوئی تو صرف اللہ ہے۔ تو یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔